دوستوں میں ہوں نعیم خان جاپان سے. یہ جو آپ کو ایک الماری سی نظر آ رہی ہے اس میں مختلف قسم کے ڈرنکس ہیں اور اس کے نیچے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے. اس کو جاپانیز زبان میں جیدو ہمبائیگی کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ خودکار نظام کے تحت فروخت ہونے والی چیزیں، یعنی یہاں کوئی بھی نہ ہو. آپ فار انسٹنس یہ 140 ین کا یہ ڈرنک ہے تو آپ یہاں پہ 140 ین کے سکے ڈالتے ہیں اور پھر آپ اس بٹن کو پش کر دیتے ہیں ایسے، تو اس جگہ پہ وہ ڈرنک آ جائے گا. تو آپ وہاں یہاں سے وہ ڈرنک اٹھا لیں گے اور اسے لے کر استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح یہ ڈرنکس ہیں. مثال کے طور پر یہ ٹی لکھا ہوا ہے نا، یہ ہے 170 جاپنیز ین کی. تو آپ یہاں پہ 170 ین ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس ین نہیں ہے، نوٹ ہے، تو آپ یہاں پہ 1000 کا نوٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ یہ بٹن دبا دیں گے. جب آپ یہ بٹن دبائیں گے تو آپ کا ڈرنک اس جگہ پہ آ جائے گا اور باقی چین جو ہے وہ واپس یہاں اس جگہ پہ آ جائے گی. آپ بھی چین لے لیں گے. اس کو جاپنیز، یہ بڑا ایزی ہے، بڑا آسان ہے اور جاپنیز لوگ شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹائم نہیں صرف ہوتا ہے اس میں. ایک یہ ہے اور مشین، ایگزیکٹلی پروسیجر اس کا وہی ہے. اسی طرح ایک یہ ہے اور یہ جاپان میں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں. یہ مشینیں ہر جگہ نصب ہیں. آپ جہاں بھی کھڑے ہوں، آپ چاروں طرف نظر دوڑائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو جیدو ہمبائیگی نظر آ جائے گی. اسی طرح یہ بھی ہے. یہ مختلف کمپنیوں کی ہیں اور اس کا طریقہ کار وہی ہے. یہ 140 ین کا ڈرنک ہے، ایپل ڈرنک. آپ کو پسند ہے، آپ نے 140 ین انسرٹ کر دینے ہیں کوائن یہاں پہ، اینڈ یو پش دس بٹن اگین اینڈ یو گیٹ یور ڈرنک. اور اس طرح یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں. مختلف قسم کے ڈرنک ہے اور یہ بڑا ایزی ہے. گاڑی اگر آپ سڑک کے کنارے بھی کھڑی کر لیں، آپ کو 1 منٹ لگتا ہے اپنی کوئی چیز خریدنے کے لیے. اچھا، یہ جو جیدو ہمبائیگی ہے یا آٹومیٹک فروخت کرنے والی مشین، یہ آئس کریم ہے. یہ مختلف فلیور ہیں آئس کریم کے. اب فار انسٹنس آپ کو یہ یا یہ فلیور پسند آیا تو یہ ہے 200 ین کا. یہ اسپیشل سلیکشن ہے، 200 ین کا ہے. آپ نے یہاں پہ 200 ین انسرٹ کر دینے ہیں اور اگر نوٹ ہے تو وہ یہاں پہ انسرٹ کر دینا ہے آپ نے، اور دین یو پش دس بٹن اور آپ کی آئس کریم یہاں آ جائے گی اور آپ اس کو لے لیں گے. یہ آئس کریم کی جیدو ہمبائیگی ہے. اچھا، یہ جو مشین ہے دوستو، اس میں آپ پھل خرید سکتے ہیں اور وہ بھی کٹے ہوئے. یہ فار انسٹنس یہ ایپل ہے، یہ 790 ین کا، یعنی 800 کا ہو گیا. تو یہ 1600 روپے کا ایک پاکستانی، 1600 روپے کا ایک ایپل آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے. اور یہ اورنج ہے 750 ین کا. تو وہی طریقہ ہے کہ آپ نے جو چیز پسند کر لی ہے یہاں پہ پیسے ڈال دیجئے اور وہ بٹن. اب جیسے یہ تربوز ہے، یہ 890 ین کا، یعنی اس کو ڈبل کر دیں آپ. یہ پائن ایپل ہے. جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے پیسے ڈالیں تو آپ when light comes on take the product، اس میں لائٹ آن ہو جاتی ہے. یہ ہے جناب
کھانا. یہ فش ہے, ایک فش ملے گی آپ کو یہاں پہ, 300 گرام اس کا وزن ہے, اور یہ 1380, یعنی یہ تقریباً 2800 روپے, تقریباً 2800 روپے پاکستانی کا آپ کو یہ مل جائے گی یہ فش. 3 پیس ہوں گے اس میں 100 گرام کے. یہ بھی کھانے کی چیزیں, یہ بھی کھانے پینے کی چیزیں, اور یہ آپ یہاں سے اسی طریقے سے لے سکتے ہیں, اور یہ آپ کو گرم کر کے دے گا. یہ اور وہی طریقہ ہے کہ یار کوئن انسرٹ کر دیں اور جو چیز آپ کو پسند ہو. پر یہ ہے مثال کے طور پر 500 گرام وزن کا اس میں میٹ ہے, تو یہ 2000 ین یعنی 4000 ین, 4000 پاکستانی روپے کا آپ کو آدھا کلو کا گوشت کا تیار پیکٹ ملے گا, اور وہ وہی ہوگا یہاں پہ آ کے گرے گا, آپ جب پیمنٹ کر دیں گے. اسی طرح یہ بھی ہے دوستوں, مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو آپ آٹومیٹکلی خرید سکتے ہیں, اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوتا. 1 منٹ میں آپ اپنی خریداری کر کے گاڑی میں بیٹھ کر وہ گئے. یہ ہے سگریٹس کی جدو ہم بائیگی. یعنی آپ نے اگر سگریٹ خریدنا ہے تو آپ کو کسی شاپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ روڈ سائڈ پر یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں جسے جدو ہم بائیگی کہتے ہیں جاپنیز زبان میں. تو مثال کے طور پر آپ نے سگریٹ لینا ہے, کون سا والا, یہ مارل برو آپ نے خریدنا ہے نا, تو اس کی قیمت ہے 600 ین یعنی پاکستانی 1200 روپیہ. تو آپ نے اس جگہ پہ یہاں پہ آپ نے نوٹ 1000 کا نوٹ ہے, اگر یہ آپ کے پاس کوئن ہے تو یہاں پہ سکہ انسرٹ کر کے آپ نے یہ 600 ین کا یہ مارل برو کا بٹن دبا دینا ہے, تو آپ کا سگریٹ کا پیکٹ آپ کو یہاں سے مل جائے گا. اچھا, یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جاپان میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو سگریٹ فروخت نہیں کی جاتی, اور جتنی بھی دکانیں ہیں ان پر جو مشینیں لگی ہوئی ہیں جو آپ سے اس کے پیسے لیتی ہیں سگریٹس کی, تو جیسے ہی وہ اس کو بار کوڈ کو ریڈ کرتے ہیں تو اس مشین میں ایک ساؤنڈ ہے, ایک میسج ریکارڈ ہوا ہے کہ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ سگریٹ نہیں خرید سکتے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سگریٹ بیچنے والے دکاندار کو بار بار نہیں کہنا پڑتا ہر ایک بندے کو, تو وہ مشین خود ہی اناؤنس کر دیتی ہے. تو اب یہ ہے کہ کیونکہ یہ مشین ہے تو اس میں تو وہ سسٹم نہیں ہے, اس میں کوئی بھی خرید سکتا ہے, لہٰذا اب ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے ان مشینوں کو. اب اس میں ایک یہ مثال کے طور پر میں کیا بتاؤں, مختلف یہ کول ایک سگریٹ ہے, اس طرح یہ کینٹ ہے, یہ لکی اسٹرائک ہے. تو اس طرح اسی میں مثال کے طور پر آپ نے وہ آپ کو جو سگریٹ ہے یہ 500 ین اس کی قیمت ہے یعنی پاکستانی 1000 روپے کی ہے, تو آپ نے اسی طرح سسٹم اس کا یہی ہے, یہاں پہ پیسے ڈال دینے ہیں یا کوئن ڈال دینے ہیں, اور پھر آپ کو آپ کی سگریٹ یہاں سے مل جائے گی. یا یہ مارلز ہے, یہ 7 اسٹار ہے. تو اب ان مشینوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, نئی مشینیں نئی لگ رہی تاکہ 18 سال سے کم عمر کے بچے سگریٹ نہ خرید سکیں, اور ان کا بھی ٹائمنگ کر دی ہے. باقی جوسز وغیرہ کی مشینیں تو 24 آور ہوتی ہیں, ان کو رات 10 بجے بند کر دیا جاتا ہے. 10 بجے کے بعد یہ اس کی لائٹس آف ہو جاتی ہے اور کوئی سگریٹ یہاں سے نہیں خرید سکتا. اور اس طرح دوستو یہ بھی 2 مشینیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں جدو ہم بائیگی. یہ 24 آور اور سارا سال اسی طرح آن رہتی ہیں, اور لوگ آتے ہیں یہاں سے جوس وغیرہ خریدتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو پہلے 2 دفعہ اس کی ایکسپلینیشن کر دی تھی. تو یہ تھا ایک مختصر سا تعارف جاپان میں جدو ہم بائیگی کا. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. لیکن اس دوران یہ کوئی دوست آ گئے ہیں, شاید وہ کچھ خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اب یہ
پسند کر رہے ہیں. انہوں نے یہ پیسے ڈال دیے اس میں، اور اب یہ ان کی چین آ گئی واپس. چین نکال رہے ہیں، چین انہوں نے جیب میں ڈالی، اور یہ انہوں نے اپنے من پسند ڈرنک اٹھا لیا اور اپنے ساتھ رکھ کے. اب یہ دیکھیں 1 منٹ بھی نہیں لگا ان کو. تو انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے دوست نعیم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.